بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کی ادائیگی سے متعلق ہمارا یہ 16واں سبق ہے۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ نماز میں رفع الیدین ایک مستحب عمل ہے، تو آج ہم اس کو پڑھتے ہیں، اس کے آداب کیا ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں ہاتھوں کو گھوڑے کی دم کی طرح ہلانے سے منع فرمایا ہے۔ اس لیے جب بھی جس تکبیر کے ساتھ بھی رفع الیدین کریں تو ہاتھوں کو پورے سکون اور اطمینان سے اٹھایا جائے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 968۔ سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا، کیا وجہ ہے کہ میں تمہیں ہاتھ اٹھاتے ہوئے دیکھتا ہوں جیسا کہ سرکش گھوڑوں کی دمیں ہیں، نماز میں سکون رکھا کرو۔ تو اس لیے پورے ادب کے ساتھ سکون سے ہاتھوں کو اٹھایا جائے۔ دوسرا ادب، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے تھے تو ہاتھوں کی انگلیوں کو مکمل کھولا کرتے تھے، یعنی کہ ہتھیلی اور انگلی دونوں بالکل سیدھا قبلہ رخ ہو جائیں۔ سنن الترمذی حدیث نمبر 239۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے اللہ اکبر کہتے تو اپنی انگلیاں کھلی رکھتے تھے۔ تیسرا ادب، ہاتھوں کو جب اٹھایا جائے تو پورے اہتمام کے ساتھ اٹھایا جائے اور ایک دفعہ ہاتھ سکون کے ساتھ اپنی جگہ پر رک جائیں۔ ایسا نہیں کہ بس جھٹکے سے اٹھایا اور ہاتھوں کو نیچے کر لیا۔ جس طرح باقی اعمال میں تعدیل ارکان کے ہر رکن کو سکون سے ادا کرنا، اس طرح رفع الیدین بھی ایک مستقل مستحب رکن ہے، تو اس کو اتنے سکون اور اہتمام سے اٹھایا جائے کہ ایک دفعہ ہاتھ سکون کے ساتھ اپنی جگہ پہ کھڑا ہو جائے، کندھوں کے برابر ہو یا کانوں کے قریب تک سکون سے قبلہ رخ ہو کے ہاتھ کھڑے ہو جائیں، تو پھر ہاتھوں کو آہستہ سے نیچے کر کے باندھنا ہے یا اگلے رکن کی طرف جانا ہے تو پھر سکون سے جایا جائے۔ سنن الترمذی حدیث نمبر 240۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اپنے دونوں ہاتھ خوب لمبا اٹھاتے، رفع یدیہ مدا، یعنی کہ سکون کے ساتھ ایک دفعہ ہاتھوں کو اتنی دیر اٹھائے رکھتے کہ ہاتھ اپنی جگہ پر اطمینان کے ساتھ رک جائیں، پھر ہاتھوں کو نیچے کیا جاتا۔ تو رفع الیدین کے یہ 3 آداب ہیں۔ اگر ان کے مطابق پورے اہتمام کے ساتھ رفع الیدین کیا جائے گا تو پھر انشاءاللہ یہ مستحب عمل ہے، اس سے اجر میں اضافے کی امید اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان رکھتا ہے۔ لیکن اگر صرف ایک اپنی الگ پہچان بنا کر کہ بس ہاتھوں کو اٹھانا ہے تاکہ پہچان ہو جائے کہ ہم اس طریقے سے پڑھتے ہیں، تو پھر معذرت کے ساتھ وہ حدیث کے اور سنت کے خلاف عمل ہے۔ اسی لیے فقہائے کرام نے اس کو پھر مکروہ کہا ہے کہ اگر کوئی پورے اہتمام کے ساتھ پورے آداب کا خیال کرتے ہوئے نہیں اٹھاتا تو وہ بالکل پھر وہی ہے سنن اپنا صحیح مسلم کی حدیث جو ہم نے پہلے نمبر پر پڑھی ہے کہ بس گھوڑے کی دم کی طرح ہاتھ اٹھانا، اس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کیا ہے، تو یوں نہ اٹھایا جائے۔ تو بعض احباب جو اس سے یہ مراد لیتے ہیں کہ اس سے رفع یدین سے منع کیا گیا ہے، رفع یدین سے منع نہیں کیا گیا۔ ہاں، اس سے منع کیا گیا ہے کہ نماز میں ہاتھوں کو اس طرح حرکت نہ دی جائے، تو سکون سے اٹھائے جائیں، اطمینان سے، ہاتھوں ہتھیلیوں اور انگلیوں کو پورا کھول کر پورا قبلہ کی طرف ہاتھ کا رخ کیا جائے، پھر کچھ دیر کے لیے ہاتھ اپنی جگہ پر ٹھہر جائے، کہ جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رکوع سجدہ صحیح نہیں کیا گویا اس نے نماز پڑھی نہیں۔ اسی طرح جس نے رفع یدین میں بھی ہاتھوں کو پورے اہتمام کے ساتھ نہیں اٹھایا تو اس نے رفع یدین نہیں کیا، بلکہ ایک رسم سمجھ کر کیا ہے، سنت عمل اس نے پورا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ ایمان و عمل کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت اور اتباع نصیب فرمائے۔ دعاؤں کی درخواست، والسلام۔